اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وحدہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ مسلمانوں کو کہا تھا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو دوسری امتوں کے لیے ماڈل کے طور پر نکالے گئے ہو، نمونہ ہو، کیونکہ برائیوں سے تم منع کرتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود پکے مومن ہو۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، تینوں باتوں میں سے ایک بات بھی باقی نہیں رہی ہے۔ نہ یہ برائیوں سے منع کرتے ہیں، نہ یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، اور نہ یہ مومن ہیں۔ ایماندار شرم و حیا والا ہوتا ہے اور ایمان کا یہ حصہ ہے۔ جب ایمان نکل جاتا ہے تو شرم و حیا بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسلمان ہیں، پوری دنیا میں ان کی جو درگت بنی ہوئی ہے یہ اسی ایمان کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ اب یہ اس ایمان کے حامل نہیں رہے ہیں جو اللہ نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ جنہوں نے مومن بن کر دکھایا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھایا تھا؟ بھیڑ بکریاں چرانے والے دنیا کے حاکم اور امام بنے تھے، اور آج یہ پڑھے لکھے یونیورسٹیوں کے اندر پڑھے ہوئے اور ماڈرن علوم سے ماہر کمانڈو دستے ان کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس، لیکن ذلت اور رسوائی ان کے ساتھ سے الگ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اس ایمان کے حامل نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ سے رشتہ جوڑو۔ میرے بھائیوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد دو انجام سامنے آنے والے ہیں، یا تو یہ انسان جنت میں جائے گا یا یہ جہنمی ہوگا، یہ واپسی نہیں ہے۔ پھر ایک موقع ملا ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، شیطان کی بندگی کے لیے نہیں۔ چند دنوں کا یہ امتحان ہے، اور اگر اس امتحان میں پاس ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ وہاں انعام دے گا، ایسی ایسی بادشاہی جنتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا۔ اور اگر ہم نے یہ بات نہ سمجھی، بات نہ مانی، تو زندگی تو بہرحال گزرتی جا رہی ہے۔ کتنے آئے ہیں اور کتنے آئے اور پھر اس کے بعد چلے گئے۔ اللہ کی نافرمانی کی یہ یادیں بھی فراموش ہو جائیں گی، لیکن ریکارڈ بن رہا ہے۔ کوئی لفظ انسان کے منہ سے نہیں نکلتا ہے، مگر لکھنے والے لکھ لیتے ہیں۔ یہی آپ کی کتاب قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی اور کہا جائے گا پڑھ، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے۔ خود انسان کہے گا ہائے یہ کیسی کتاب ہے جس میں نہ چھوٹی میری بات چھوڑی گئی ہے نہ بڑی چھوڑی گئی ہے۔ یہ ہونے والا ہے میرے بھائیوں۔ یہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ آج یہ مسلمانوں نے یہ سمجھتے ہم نے کلمہ بس پڑھ لیا ہے، اب ہم جنتی ہو جائیں گے جی، لیکن بتانے والے نے یہ نہیں بتایا ہے کہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر طرح کے شرک کو چھوڑو، اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہو، یہ کلمے کا انکار ہے، ایمان کے اندر خرابی ہے۔ اعمال خراب ہیں یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ عقیدے کے اندر خرابی ہے، ایمان کے اندر خرابی ہے۔ اس وجہ سے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ جس کا کام تھا بتانا ممبر اور محراب سے، وہی چھپانے میں لگا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پبلک پلیسز کے اندر یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، کیونکہ امام صاحب اگر یہ بات بتاتے تو ہمیں یہاں ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ جو مذہبی لیڈر بنے ہوئے یہ خالص دکاندار ہیں، دین کی بات وہ پیسے کی وجہ سے چھپاتے ہیں۔ اذان دینے کے وہ پیسے لیں گے، نماز پڑھانے کے پیسے لیں گے، کوئی کام دین کا یہ پیسے کے بغیر نہیں کرتی۔ عبد الدینار ہے، یہ عبداللہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام دیکھو، جب تک وہ اللہ کے بندے رہے تھے، دین بالکل فی سبیل اللہ تھا، بلکہ فرض ہے، ڈیوٹی سمجھ کے انسان دوسرے کو اچھی بات بتاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اچھی باتیں ہیں، بری باتوں سے روکنا ہے۔ ابھی میں آپ کو چند باتیں بتا رہا ہوں، اچھی بتا، کوئی آپ پر احسان نہیں ہے، اپنی جان پر ترس کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نیکیوں کو پھیلاؤ، برائیوں سے روکو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولین درجے کا ایمان یہ ہے کہ برائی کو طاقت سے ختم کیا جائے، طاقت نہ ہو اس کے خلاف زبان کھولی جائے، یہ بھی اگر طاقت نہ ہو پھر دل سے بہت برا جانا جائے اور کنارہ کش ہو جاؤ۔ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔
تو اللہ کے بندو اب طاقت کسی میں بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس طاقت ہے، ورنہ ان کی ضرورت تھی یہ اللہ کی نافرمانی اس طرح کر سکتے طاقت کے ذریعے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے احکامات دیکھیے جب گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں تو انسان ڈر جاتا ہے، عمل کرتا ہے اس کے اوپر، لیکن خالق کائنات کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو۔ وہ تحمل سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب وقت آئے گا پکڑ کا پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ کے علاوہ جتنے یہ آج سہارے بنائے گئے ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ بگڑی پار لگاتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، پھر ان کی نظر و نیاز کی جاتی ہے۔ ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی دن مقرر کر لیتے ہیں، کسی کے نام کے حلوے بانٹتے ہیں، کسی کے نام کی بریانیاں بانٹتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں، واسطے وسیلے۔ یہ ساری شرک کی قسمیں میرے بھائیوں اللہ کے لیے ہوں تو بالکل جائز، اور اللہ کے بندوں کے لیے ہوں، انسانوں کے لیے۔ یہ 11ویں کی دیگ ہے، یہ عبد القادر جیلانی کے لیے، یہ بکرا یہ علی اجمیری صاحب کے مزار پر چڑھے گا جی، یہ بر امام کی یہ نیاز ہے جی، یہاں چادر چڑھے گی جی، جس کو شرک کہتے ہیں اللہ کے بندوں۔ اور اگر یہ ایمان عقیدے کے اندر رہ جائے اور انسان کی موت آ جائے تو اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر اس کو رہنا پڑے گا۔ بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، گلے میں توق زنجیریں فرشتے کھینچ رہے ہوں گے کڑی ایک وادی میں، کبھی پیپ کی وادیوں میں، کبھی خون کی وادیوں میں، اور تھوڑے گرز ماریں گے سر کے اوپر۔ اللہ کے بندو یہ ہونے والا ہے، یہ ایک حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا اس سے پہلے بھی قوموں نے یہ بات نہیں مانی۔ 1,24,000 کموں پیش پیغمبر آ کے یہی بات بتاتے رہے لوگوں کو کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا میرے بندے بن جاؤ، کسی نے نہیں کہا یقین کیجیے میری نظر و نیاز کرو، مجھے مشکل مصیبت میں پکارا کرو، نہیں، بلکہ پیغمبر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں بھی مشکل مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہوں، تم بھی اللہ کو پکارو۔ عیسیٰ علیہ السلام یہی کہہ کے گئے تھے، اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کو پکارو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو ابھی 300-400 سال گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا، اور جب بتایا گیا قرآن کے اندر کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، تو کہتے تھے یہ عجیب بات ہے، نئی بات کہہ رہے ہو۔ اب دیکھو 1500 سال گزر گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دین کی باتیں بتا کے گئے ہیں، قبروں کو کچا رکھنا، اس پر مزار نہ بنے۔ پچھلی قومیں تباہ اور برباد ہوئی تھی، انہوں نے یہی کچھ کیا تھا، اپنے انبیاء اور صالحین کے ساتھ یہی کچھ کیا تھا جو آج میرے پیارے بھائیوں بہنوں کر رہے ہو۔ یہ شرک ہے، مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ اللہ اولاد دیتا ہے، سورہ شورا پڑھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں ملی جلی اولاد دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا ہوں۔ کتنی سادہ بات ہے۔ اب کہتے ہیں یہ فلاں حضرت نے دیا ہے، ماما نو دینا ہے بچڑے پیرا، پیڑا نو دینا ہے ویر والا، یہ پیر صاحب دیتے ہیں، اللہ اولاد دے نام رکھتے ہیں، پیراں دیتا ہے، یہ ولی بخش ہے، یہ کرامت حسین ہے، یہ طفیل محمد ہے، نام ان کے دیکھو مشرکانہ نام رکھتے ہیں کیونکہ دماغوں میں شرک ہے۔ تو اللہ کے بندو للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، دین کو سمجھو، بہت آسان دین ہے۔ آج فرقوں کے اندر بانٹ دیا گیا، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، اس طرح مختلف، یہ ساری دکانیں ہیں، سارے حرام کھاتے ہیں، یقین کیجیے، اپنے اپنے فرقے لگ کر کے سب کھاتے ہیں، سب مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دیکھیے عوام یہ بات سننے کے لیے تیار ہے، لیکن جیسے یہ بات مولوی کے پاس پہنچتی کہتا نہ ماننا، یہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ بتاؤ، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے یہ گمراہ کر رہا ہے، اور جو تمہیں مزاروں کے سامنے، قبروں کے سامنے، بتوں کے سامنے جھکا رہا ہے کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ تو اللہ کے بندو غور کرو، اپنے دین کو سیکھو۔ اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے آگے چلے بھی کہ وفات پا چکے، مدینے میں قبر موجود ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، آپ نے اٹھنا ہے، اور اس دین نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، چاہے آپ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ اللہ آپ نے اٹھائیں گے، اللہ کسی اور کو اٹھائے گا، اللہ نے تو اٹھانے اس کو غالب کرنا ہی کرنا ہے اس زمین کے اوپر۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، قیامت آ نہیں سکتی ہے جب تک اس زمین کے اوپر ایک ایک انسان مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ نہ ہندو رہیں گے، نہ سکھ رہیں گے، نہ یہودی رہیں گے، نہ دیوبندی رہیں گے، نہ بریلوی رہیں گے، سب مسلم ہوں گے۔ مسلم کی روایت ہے 7 سال تک یہ نقشہ زمین کے اوپر رہے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ مومن وفات پاتے جائیں گے، اور پھر سارے اس کے بعد بھی ایک نقشہ ایسا آئے گا
ایک انسان بھی مومن نہیں ہوگا، سارے کے سارے کافر ہوں گے، اور ان کے اوپر قیامت کا سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور ہنگامہ برپا ہوگا قیامت کا، اور زمین کو تہ و بالا کر دیا جائے گا، اور پھر سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سارے انسان دوبارہ زندہ ہوں گے میدان محشر کے اندر، اور اسی ایک نقطے کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ تم اللہ کے بندے تھے یا اللہ کے بندوں کے بندے تھے۔ اگر آپ نے ثابت کر دیا دنیا میں کہ آپ اللہ کے بندے رہے ہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر نبیوں کے بندے، ولیوں کے بندے بن گئے، مزاروں کے بندے، درباروں کے بندے، پیروں کے بندے، حکومت کے بندے، بادشاہ کے بندے، رسم و رواج کے بندے، اپنے نفس کے بندے، اگر یہ زندگی آپ کی گزری ہے تو پھر میرے بھائیوں ناکامی ایسی ناکامی ہوگی کہ پھر کبھی دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکو گے، اور وہاں بیوی بچے چیخ رہے ہوں گے۔ اگر صرف اپنا بھی معاملہ ہوتا تب بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن وہاں بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، اولاد ہوگی، گریبان پکڑیں گے کہ دنیا میں تم نے اچھا کھانا کھلایا، اچھا گھر دیا، لیکن یہاں لے آئے، آگ کے اندر لے آئے، نہ کسی کی بات تم نے سنی، نہ خود کبھی غور کیا، اس طرف تو جو تم نے کبھی بھی نہیں کی تھی، ایسے خیر خواہ تو نہیں ہے، تو ظالم ہے، دشمن ہے، لعنت بھیجیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ خواری ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔